تو کام کرنے والا تو کوئی ہوگا نا. فعل میں اگر صرف مصدر لیں یعنی فعل لیں تو پھر تو فاعل نہیں ہے، لیکن اگر وہ فعل کسی نے کیا ہے، کام کسی نے کیا تو وہ اس کے لیے فاعل. جملے میں اگر فاعل ہو، جملے میں اگر مفعول ہو تو وہی جملہ پھر بنتا ہے نا، وہ جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جملے کے لفظ کہتے ہیں. جملہ. گاڑی میں رہے چابی کتنے بجے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تعلیم الصرف میں صفحہ نمبر 34 اور 35 ہے. صرف کبیر فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم. فعل ماضی، فعل مضارع، معروف، مجہول اور فعل استمراری. یہ سارے اصطلاحات آپ پڑھ چکے ہیں. آج ہم مشق کریں گے مزید حروف ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو وہ نصب دیتے ہیں. اچھا جی، تو اس میں سے حروف ناصبہ میں سے جو حرف لن ہے یہ منفی کے لیے ہے. آپ نے حروف ناصبہ پڑھے ہیں ان، لن، کئی، اذن. تو یہ چاروں الفاظ فعل مضارع کو آخر کے 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیں گے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے اور 2 صیغوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں. جزاک اللہ. ان میں معنی بتا دیتا ہوں. جو حروف ناصبہ ہے ان کا معنی میں بتا دیتا ہوں. ان کا معنی ہے یہ کہ، ان کا معنی ہے یہ کہ. حرف ان، حمزہ اور نون. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کا معنی کریں گے یہ کہ، منفی کا معنی نہیں ہوگا. کئی کا معنی، کئی کاف یا، کاف کے اوپر فتحہ یا پر سکون، کئی. تاکہ، تاکہ. اذن جب کہ، اذن جب کہ. نہیں وہ اذا السماء انفطر، وہ اذا کوئی اور ہے. دیکھیں السماء آیا وہ اسم آ رہا ہے، الف لام ہے علامات اسم میں سے. یہ ہے فعل مضارع پر اذن. اذن سے مراد حمزہ زال نون، نون مستقل نون ہے، تنوین نہیں ہے. آپ نحو بھی کھول لیجئے، اس میں جو فعل کی جو علامات ہیں وہاں ان میں سے آپ نے حروف ناصبہ پڑھے ہیں، وہاں اذن دیکھیں، اس کو دیکھتے جائیں. نہیں یہ آپ دیکھ لیا، حرف ناصب دیکھ لیا، اس طرح کا ہونا چاہیے. اذن یہ کہ حضرت جی یہ جو یوم اذن ہم پڑھتے ہیں، اس میں یوم کی ذن جی جی یہ بھی
نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اذن، یوم اذن میں جو اذن ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ ہے اذن، حمزہ ذال مستقل نون ہے، یوم اذن میں تنوین ہے، ذال کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر دو زبر دو پیش کی بات نہیں ہو رہی، مستقل نون کی بات ہو رہی ہے، حمزہ ذال نون اذن، اور یہ داخل ہوگا فعل مضارع پر داخل ہوگا، یوم اذن، ہاں یوم اذن، اذن جی یوم اذن تبادت، جی نہیں ویسے ابھی ذہن میں نہیں ہے، یعنی اذن کی کوئی مثال قرآن حکیم سے ذہن میں نہیں ہے، تو فی الحال آپ ان حروف کو دیکھیں۔ اچھا آپ نے ایک توجہ کی ہوگی، ان کا معنی یہ کہ، کئی کا معنی تاکہ، اذن کا معنی جب کہ، تو معلوم ہوا کہ یہ جب آئیں گے نا ان، اذن، کئی، تو یہ کلام کے درمیان میں آئیں گے، جیسے ہم اردو کے اندر جب کہ، تاکہ، یہ کہ، یہ درمیان میں استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے کوئی بات ہوگی تو پھر یہ آئیں گے، جی یہ حروف ہے، ہاں، اور یہ حروف ناصبہ ہے، یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حرف لن کے بارے میں پڑھا لینصرا، ٹھیک ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس کے علاوہ یہ جو باقی 3 ہیں یعنی ان، اذن، کئی، یہ بھی ایسا ہی عمل کرتے ہیں، جی ایک منٹ دونوں طرف سے سوال، اور جی دوبارہ سوال کریں، جی جی نہیں، یہ سوال ہو رہا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں ان ہے، ان نہیں ہے، ہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں اشہد اللہ، وہاں ان لا، لکھنے میں ان لا آتا ہے اور پڑھنے میں اللہ آتا ہے، تو وہاں ان، یہ بھی وہ ان یعنی حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد لا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے اللہ الہ، تو وہ فعل مضارع نہیں آ رہا، اس کا یہ کیمرہ آن لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ، میں کر لیتا ہوں، نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اب میں کوئی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اذن کا معنی جب کہ، لن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ منفی کا معنی ہرگز نہیں، لن ینصر ہرگز مدد نہیں کرے گا، مستقبل کی تاکید کے ساتھ نفی، ہرگز، کہ یہ صرف ہو جائے پھر دیکھتے ہیں، اچھا جی، ایک لفظ ہے جی یقرأ، قرأ یقرأ کا معنی، یقرأ کا معنی پڑھے، پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک مرد، اب میں کرتا ہوں اس کا معنی، جبکہ پڑھے گا وہ ایک مرد، جبکہ پڑھے گا وہ ایک مرد، قرأ ماضی ہے، ماضی نہیں، اذن یقرأ، اذن یقرأ پڑھیں گے، آخر میں ضمہ پڑھیں گے، نہیں ناصبہ میں سے ہے نا، تو وہاں پہ زبر دے دیں گے، اذن یقرأ، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھے وہ ایک مرد، تاکہ کے لیے لفظ آتا ہے کئی، اور وہ ایک مرد، کئی یقرأ نہیں کئی یقرأ نصب دینا ہے، تاکہ
یہ کہ میں پڑھوں، یہ کہ میں پڑھوں، یہ کہ ان اقرأ قرآن، واحد متکلم کا یقرأ، تقرأ، تقرأ، اقرأ، نقرأ، تو اقرأ آتا ہے واحد متکلم کا، تو حرف ان سے کیا ہو جائے گا؟ ان اقرأ، ان اقرأ۔ چلے بس آج یہی کافی ہے، اس کی مزید مشق کر لیجئے گا، اور جو کام لکھنے کے لیے دیا تھا امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا، کسی نے کر لیا ہو تو پھر وہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیجئے گا۔ یہ گروپ میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، 80 لوگ شامل ہیں۔ اچھا، اس میں ضمائر کی یاد نہیں ہے، ضمیروں والا ہے۔ کلام میں جب فعل کا فعل آئے گا، فعل کا فعل کلام میں جب فعل کا فعل آئے گا وہ مرفوع ہے۔ کلام میں جب جملے کا فعل آئے گا، یہ فعل کا فعل سے کلام جملہ ہوتا ہے نا، جب انسان کوئی بات بولتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا زید، اس کلام میں جو فعل کا فعل فاعل آئے گا۔ اس کلام میں جب فعل کا فعل آئے گا، اچھا جی، تعلیم النحو کے اندر ہم ضمیر کی بحث پڑھ رہے تھے۔ ضمیر کی تعریف کے متکلم، مخاطب اور غائب یہ ضمیر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ انا، میں، انتا، آپ، ہوا، وہ، تو یہ ضمیریں کہلاتی ہیں، اور یہ ضمیر یا تو ملی ہوئی ہوتی ہے، کلام کے شروع میں نہیں آتی، اور یہ ضمیریں یا تو ملی ہوئی نہیں ہوتی اور کلام کے شروع میں بھی آتی ہے۔ تو جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اور جو ملی ہوئی نہیں ہوتی کلام کے شروع میں آتی ہے اسے منفصل کہتے ہیں۔ پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعراب کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی مرفوع ہوگی رفع، کبھی منصوب ہوگی، کبھی مجرور ہوگی۔ مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ مرفوع معنی پیش ہوگا نا؟ جی مرفوع معنی پیش ہوگا۔ ہاں، جس حرف پر پیش ہو اس کو مرفوع، جس حرف پر زبر ہو اس کو منصوب، جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مجرور۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی میں ہو، رفعی کی حالت ہے۔ یہ 14 ضمیریں ہیں جو کبھی فعل معلوم کے ساتھ مل کر فاعل بنتی ہے، کبھی فعل مجہول کے ساتھ مل کر نائب فاعل بنتی ہے۔ تو فعل معلوم کے ساتھ مل کر فاعل بنے گی، یعنی معلوم کے ساتھ فعل اگر معروف ہے، معلوم ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ اگر فعل مجہول ہے تو پھر اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل، نائب فاعل۔ ہم اس کے ذرا چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جی سوال؟ جی 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 اگر ہم مطلب مفعول کوئی بے جان چیز ہو وہ بھی نائب فاعل کہلائے گا۔ ہاں، نائب فاعل۔ بے جان چیز تو کوئی کام نہیں کر سکتا نا، کہ اگر مفعول ہاں اس سے کام تو کیا جا سکتا ہے، لیکن فاعل بے جان چیز تو شاید نہ بنے، لیکن مفعول بے جان چیز بن سکتی ہے۔ میں نے لکھا قلم سے، تو قلم بے جان چیز ہے۔ میں درخت سے ٹکرا گیا، درخت بھی جاندار ہے۔ ہاں، جاندار ہے۔ میں نے درخت کو کاٹا تو درخت جاندار ہے۔
جی دیکھیں وہ سوال یہ تھا بے جان چیز ہو سکتی ہے، جی ہاں بے جان چیز ہو سکتی ہے. اچھا تو مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. اچھا فاعل نائب فاعل کی بات ہو رہی تھی، تو اب ایک لفظ ہے جی، یعنی جو ضمیر معروف کے ساتھ آئے گی وہ فاعل کہلائے گی، اور جو ضمیر مجہول فعل مجہول کے ساتھ آئے گی وہ نائب فاعل کہلائے گی. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اس کو مفعول نہیں کہیں گے، حالانکہ نائب فاعل مفعول ہوتا ہے، یعنی اس پر کام کیا ہوتا ہے، اس کو مفعول نہیں کہتے، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، یعنی وہ فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے. جیسے ضربہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ضربہ کے اندر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مارا گیا وہ ایک مرد. وہ ایک مرد مارا گیا نا، اب مفعول کا ترجمہ کر رہے ہیں. وہ ایک مارا کس نے؟ مارنے والا معلوم نہیں. تو یہ جو وہ ایک مرد وہ جو ہوا، یہ اس یعنی معروف کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس کی جگہ پہ آ گئی، تو اس لیے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. دیکھیں ضمیر مرفوع متصل فعل معلوم کے اندر جو گردان لکھی ہوئی، آپ بتاتے جائیں کہ کون کون سی ضمیریں ہیں اس کے اندر. نصرت میں کون سی ضمیر ہے؟ جی تون ضمیر ہے، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جی تو یہ فاعل ہے نائب فاعل ہے؟ فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے، کیونکہ فعل کون سا ہے؟ معلوم ہے. اور نصرنا میں فاعل جی جی نا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، نائب فاعل نہیں ہے. نصرتا جی جی تا ضمیر ہے. نصرتما تما ضمیر. نصرتم تم ضمیر. نصرتی جی تا. نصرتما یہ تا مکسور ہے نا، مکسور یہ تانیث کی علامت ہے، علامت یعنی مؤنث کے لیے. نصرتما تما ضمیر. نصرتن جی. نصرا نہیں ثقیلہ نہیں کہیں گے اس کو، وہ آگے صرف ثقیلہ تن میں جو نون ثقیلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آگے نون ثقیلہ وہ مضارع میں آتا ہے. جی یہ ہے جمع مؤنث کی ضمیر. تننا یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. نصرا نہیں، نصرا کے اندر را ضمیر نہیں ہے. نصرا اور نصرت یہ دو صیغے یاد رکھنا، نصرا اور نصرت، اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. مستتر جیسے ستر کہتے ہیں نا، ستر چھپانے کو کہتے ہیں ستر، تو مستتر وہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہو. نصرہ میں اور نصرت میں، تو نصرہ ہے مذکر تو جو ہوا، اور نصرت ہے مؤنث تو اس میں ضمیر ہوگی ہیا. جی تو اس میں جو تا لگی ہوئی ہے یہ آپ نے علامات فعل میں پڑھا تھا کہ یہ تا تانیث کی علامت، تا ساکنہ یہ تانیث کی علامت ہے، یہ فاعل نہیں ہے. تو فاعل اس میں ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. نصرہ کے اندر ہوا ضمیر اور نصرت کے اندر ہیا ضمیر، ہیا مؤنث ہے مستتر. جی تو مستتر زیادہ مناسب ہوگا، مستتر یہ چھپی ہوئی، مستتر. چلے ہوا ہیا یہ صفحہ نمبر
20 ہے تعلیم الصرف کے اندر. اس میں فعل ماضی میں صیغوں کی علامات اس سے یعنی 19 سے یہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. تثنیہ مذکر غائب کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے. نصرا، تو نصرا کے اندر الف ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کے لیے واو ضمیر استعمال ہوتی ہے. نصرو واو ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کے لیے تاء ساکنہ استعمال ہوتی ہے. نصرت. ٹھیک ہے، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے الف ضمیر. تو دیکھیں واحد مؤنث غائب کے لیے تاء ساکنہ استعمال ہوتی ہے. یہ نہیں کہا تاء ساکنہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. باقیوں میں دیکھیں واو ضمیر استعمال ہوتی ہے، الف ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن واحد مؤنث غائب کے لیے کیا آ رہا ہے؟ تاء ساکنہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہی ہے. تو اس کا ذرا مطالعہ کر لیجیے کہ باقی کل اس کو دیکھ لیں گے. اس میں چھپی ہوئی ہے زمین. جی چھپی ہوئی یہ نصارہ جو ہے اس میں ہما ضمیر جو نہیں، اس میں ہما ضمیر نہیں ہوگی. میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھتے جائیں گے. اس کو بند کر دیں. بس ہو گیا.